السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری جو کہانی ہے اس کا نام ہے کامیابی کا صدیوں پرانا فارمولا۔ تو انشاءاللہ یہ کہانی پڑھ کے آپ انجوائے بھی کریں گے، آپ بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو کامیابی کا فارمولا بھی مل جائے گا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ پلیز اس کہانی کو اگر پسند آئے تو پھر اسے لائک کر دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ اور میں جیسے ہی کوئی کہانی اپلوڈ کروں تو وہ سیدھا آپ کے پاس آ جائے اور پھر آپ اسے سن سکیں اور بچوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں۔ تو آئیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا۔ اس نے پہاڑ کی کھو میں اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار کی خبر ہوئی تو ایک دن آپ اس کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ عبادت گزار نے جواب دیا، آپ میرے پروردگار سے اس کی رضا اور خوشنودی کی دعا کر دیں اور میری التجا بھی پہنچا دیں کہ وہ مجھے زندگی بھر صرف اپنی ہی خوشنودی کے کاموں میں مشغول رکھے حتیٰ کہ میں اس سے جا ملوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مناجات میں مصروف ہو گئے اور اپنے رب سے لذت کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی باتیں یاد ہی نہ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار تو ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس عبادت گزار کے پاس جائیے اور کہیے کہ رات دن جتنی عبادت چاہے کر لے، وہ بہرحال جہنمی ہے، کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام گناہگاروں کی صفت میں درج ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس عابد کے پاس گئے اور پروردگار کے فیصلے سے آگاہ کیا تو عابد نے کہا، سبحان اللہ، میں اپنے پروردگار کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، اے موسیٰ، میرے پروردگار کے جلال اور عزت و شان کی قسم، میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں اور اس فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں، بلکہ اب اپنے پروردگار سے میری محبت دوبالا ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے پروردگار سے دعا مناجات میں مشغول ہوئے تو عرض کیا، میرے رب، جو کچھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا ہے اسے تو اچھی طرح واقف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہے، میری رحمت نے اسے جا لیا ہے۔ اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے میرے یہ خوشگوار فیصلہ اپنے صبر اور رضا کے عوض حاصل کیا، کیونکہ میرا سابقہ فیصلہ سن کر بھی وہ جے بجے نہ ہوا۔ میں کریم اور غفار ہوں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اس عبادت گزار کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گیا اور پروردگار کی حمد و ثنا کرنے لگا، اور پھر اس طویل سجدے میں ہی اس نے چاند جان افرین کے حوالے کر دی۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے یہ کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت کہانی ہے، اور اس کہانی میں انہوں نے ہمیں کامیابی کا فارمولا بھی بتا دیا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے اور کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جس تک انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، لیکن جو بھی ان فیصلوں پر صبر کرے گا صرف وہی کامیاب ہوگا۔ صبر و قناعت ایسی وصف ہے جس سے انسان کی پریشانی اور بے چینی دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے اس دور میں جو ہر طرف نفسا نفسی اور افراتفری پھیلی ہوئی ہے تو وہاں تو پھر صبر کی اہمیت اور مزید ہی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر مایوسی جنم لے لیتی ہے، اور آج کل تو سارے مایوس بیٹھے ہوئے ہیں اور مایوسی جو ہے وہ کفر کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبر کرنا چاہیے، بے شک پھل دیر سے ہی ملے لیکن ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور ہمارے صبر کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں خوش ہوں گے اور پھر ہمیں کامیابی سے نوازیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، جلد ہم اگلی کہانی میں ملیں گے۔